اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 صفاتی ہیں، جبکہ اسم اللہ ذاتی اسم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی اسم عطا کیے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا ورد کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، حضرت داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا۔ ان اسماء کے ذکر سے انبیاء کرام کے جسم کے اندر جو نور آیا وہ صفاتی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب انبیاء کرام نے اپنی حیاتی میں رب کو دیکھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی نور کی تاب نہ لا سکے، جیسا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تجھ میں میرے دیدار کی تاب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کیا کسی میں تیرے دیدار کی تاب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میرا محبوب اور اس کی امتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نبی ہو کر امتی کے برابر نہیں، اے اللہ تو دیدار دے دے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور کی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور کی تاب نہ لا سکے۔ لیکن اس کے برعکس شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے پہنچ کر بھی مسکراتے رہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ اسم مبارک اس امت کو ملا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی رشک کریں گے۔ اس میں اللہ کے ذاتی نور کے طفیل ہی اس امت کو فضیلت دی گئی، اور روز محشر اسی اسم اللہ کا نور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوگا۔ یہی وہ ذاتی اسم ہے جس پر انبیاء بھی رشک کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی التجا کرتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز محشر امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ جو یا ودودوں سے چمک رہی ہے داؤد علیہ السلام کی امت ہے، جو یا وہابوں سے چمک رہی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت ہے، جو یا رحمانوں سے چمک رہی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جو یا قدوسوں سے چمک رہی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور یہ جو اس میں اللہ کے نور سے چمک رہی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ لیکن افسوس کہ اب امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اللہ کے نور سے دور ہو گئی اور مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، اعراب نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے قلوب میں شامل ہو جائے گا، یہ داخل ہوگا۔ بخاری شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے زندہ انسانوں کی طرح ہے، اور جو اس کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ لوگوں کے حکم میں ہے۔ اس میں اللہ ذات کے ذکر کی مشق سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح مرجھائی ہوئی گھاس رحمت کی بارش سے تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس میں اللہ کے ذکر کو اپنا کروائے نور ذات حاصل کر لے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں سنی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں یا دیوبندی ہوں، سب یہی کہیں گے کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔